حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، اور 10 سال تک فرماتے میں حضور کی خدمت میں رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو یا برا بھلا کہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مہاجرین صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور، جو انصار ہیں وہ ہمارے اوپر بڑے مہربان ہیں، وہ ہماری مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، دکھ درد تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ خدشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب یہی لے لیں گے اور اللہ کے حضور ہمارا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو حضور میں نہیں، صحابہ ایسا نہیں ہے، اگر تم ان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر ان کی تعریف کرتے رہے اور ان کا شکر ادا کرتے رہے تو اللہ کے ہاں تمہیں بھی اسی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یعنی جب بندہ بندے کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی اس پر تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ یقیناً جس کو ضرورت ہے، کسی نے اس کی مدد کر دی ہے تو اس کے پاس اسی طرح کی مدد کرنے کے اس کے پاس تو وسائل نہیں ہیں، تو اگر وہ صرف اس کی تعریف کر دے۔ یہاں پر ایک بڑی باریک بات سمجھنے کی ہے کہ جس شخص نے انعام کیا ہے، جس نے کسی پر کوئی آسانی، کوئی سہولت کا رستہ کسی کے لیے بنایا ہے، لوگوں کی طرف سے اس کو انعام کی جو ہے وہ حرص نہیں ہونی چاہیے کہ اب نتیجے میں لوگ میری قدر کریں یا لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ اس کو تو یہ نہیں چاہیے کہ وہ تقاضا کرے، چونکہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ اخلاص سے کرے، وہ للہیت کے جذبات کے ساتھ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں بس اجر و ثواب کا امیدوار رہے۔ لیکن جس شخص پر نعمت کی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نعمت کرنے والے، اپنے اوپر انعام و اکرام پیش کرنے والے شخص کی تعریف بھی کرے۔ یہ حضور حدیث میں اپنے مہاجر صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کی تعریف کرتے رہے اور اگر ان کا شکریہ ادا کرتے رہے تو فرمایا اللہ تمہیں بھی اس کا اجر عطا کرے گا۔ مجھے اور آپ کو ان سخت حالات میں اس طرف بھی متوجہ رہنا ہے۔ 2 طرح کے طبقات ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے اہل ثروت کا جو اس وقت اپنا مال جو ہے مستحقین تک پہنچا رہا ہے، تو دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو وہ انعام، وہ نعمت وصول کر رہا ہے۔ تو دونوں کو کتنا خوبصورت اسلام نے طریقہ دیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی انعام کرے تو تم اس کا شکر ادا کرو، لیکن جو شخص انعام کر رہا ہے اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو کہ میرا رب ہی مجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو یقیناً یہ بہتر صلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو منعم کو، نعمتیں دینے والے کو اور بندوں پر احسان کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ حضور فرمائے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ تو کسی شخص نے پوچھ لیا حضور وہ کون لوگ ہیں جن کو نہ رب پاک کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا؟ تو حضور میں صحابہ وہ 3 لوگ ہیں، اور مسند احمد میں ان 3 لوگوں کو گنوایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ سے بے رغبتی کرنے والا شخص، جو ماں باپ سے بری ذمہ ہو گیا ہے اور ان کی دیکھ بھال، ان کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا وہ شخص ہے کہ اللہ اس کو نہ پاک کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا اور نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو اپنی اولاد سے بری ذمہ ہو گیا، یعنی باپ ہے تو اولاد کا خیال رکھے، اولاد ہے تو ماں باپ کا خیال رکھے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس پر اللہ نے کوئی ایسا شخص بھیج دیا جس نے اس کی مدد کی، اس کے اوپر نعمت عطا کی، اس کو شکریہ کا موقع دیا، لیکن اس نے اس سے بے رغبتی کا اظہار کیا۔ جس نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے، جس نے آپ کے اوپر جب احسان کیا ہے، حق یہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کا جو ہے وہ اچھے انداز میں ذکر کریں، تو یہ اس شخص کا حق ہوگا۔ اور فرمایا جو اپنے منعم سے بری ذمہ ہو گیا، اللہ اس کو نہ پاک کرے گا، نہ اس کو جو ہے وہ نظر رحمت سے عطا فرمائے گا۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ اگر ہم نعمتیں بانٹنے والے ہوں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ سے اجر کی دعا کرتے رہیں، اور اگر ہم پر کبھی آزمائش کے دن آ جائیں، کوئی ہمارا سہارا بنے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی ہمارے لیے آسانی کا رستہ بنا دے، تو میں اور آپ کبھی بھی اس کو نہ بھولیں، ہمیشہ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اچھے اجر کا سوال پیش کرتے رہیے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔